ایکچولی کسی کو پتا نہیں ہے کہ فائر وال کیا ہے، کسی کو یہ پتا نہیں ہے کہ یہ کس مقصد کے لیے لگ رہا ہے اور یہ کس طرح آپریٹ کرتا ہے۔ 5th جنریشن سائبر وارفیئر جس کو ہم کہتے ہیں اس کا دور ہے۔ آپ کو ایکچوئل جنگ کر کے کسی سے کچھ جیتنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ کسی کا ذہن فتح کر لیتے ہیں تو اس سے بڑی فتح اور کامیابی کیا ہو سکتی ہے۔ آلریڈی پاکستان کو $300 ملین کا ہر مہینے نقصان ہو رہا ہے۔ خواتین و حضرات السلام علیکم، میں ہوں آپ کی میزبان یاسمین آفتاب علی، چینل اور پروگرام یاسمین آفتاب علی کے ساتھ۔ آج میں جس موضوع کو چھیڑنے لگی ہوں وہ ہے فائر وال کا، جس کے بارے میں ہم سن رہے ہیں کہ حکومت اس کو امپلیمنٹ کر رہی ہے، لگا رہی ہے۔ کیونکہ جتنا میں اپنے فرینڈ سے باتیں کر رہی تھی مجھے یہ احساس ہوا کہ ایکچولی کسی کو پتا نہیں ہے کہ فائر وال کیا ہے، کسی کو یہ پتا نہیں ہے کہ یہ کس مقصد کے لیے لگ رہا ہے اور یہ کس طرح آپریٹ کرتا ہے۔ ایکچولی مجھے بھی بڑا کم پتا تھا، لیکن پھر میں نے اپنے ایک دو ایسے اچھے دوست جو کچھ IT کمپنیز اون کرتے ہیں یا بڑے سینئر لیول پہ کام کر رہے ہیں، ان سے بڑی تفصیلی گفتگو کری اور بہت ساری چیزیں میرے سامنے واضح ہو گئیں، بالکل شفاف ہو گئیں۔ میں یہ باتیں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گی۔ جو فائر وال ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ ایکسٹرنل تھریٹس جو آپ کو ملک سے باہر آتی ہیں، کوئی ایسا ڈیٹا جو آپ کے پاس آ رہا ہے جو آپ کے سوشل فیبرک کو یا آپ کی نیشنل سیکیورٹی کے لیے خطرہ بن سکتا ہے یا ہمارے پاس سے جا رہا ہے کہیں۔ مثال کے طور پہ جو عرفان کو پکڑا گیا، جو لاہور کا رہائشی تھا، ماڈل ٹاؤن کا، اور اس نے ایک چینل 3 پہ اپنے YouTube چینل پہ ایک ویڈیو اپلوڈ کر دی کہ بغیر انفارمیشن جانے ہوئے کہ وہ جو لڑکا پکڑا گیا ہے جس نے ساؤتھ پورٹ سٹی میں 3 بچوں کے اوپر نائف سے اٹیک کیا، وہ تو دراصل مسلم مائیگرنٹ ہے، اور وہاں پہ جو آلریڈی جھگڑے ہو رہے تھے بہت لوگوں نے دیکھا اور بہت زیادہ جو ہے نا ہوا ملی، سارے جو چل رہا تھا وہاں سیڈ انسیڈنٹ اور مارکوٹائی اور سارا کچھ ہو رہا تھا۔ تو ایسی چیزیں جانی بھی نہیں چاہیے جو کسی دوسرے کے لیے مشکل کا باعث بنے، اور ایسی چیزیں آنے بھی نہیں چاہیے جو ہمارے لیے مشکل کا باعث بنے۔ خصوصاً دیکھیے آج کل جو 5th جنریشن سائبر وارفیئر جس کو ہم کہتے ہیں اور اس کا دور ہے، تو آپ کو ایکچوئل جنگ کر کے کسی سے کچھ جیتنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ کسی کا ذہن فتح کر لیتے ہیں تو اس سے بڑی فتح اور کامیابی کیا ہو سکتی ہے۔ اب یہ ہے کیا؟ یہ DPI ہے ایک سسٹم، یعنی ڈی پیکٹ انسپیکشن اس کو کہتے ہیں، جس کو لگایا جاتا ہے۔ یہ ایک جو کس ٹائپ کی انفارمیشن ہے ٹاپک کنٹینٹ وائز اس کو اسکرین کرتا ہے۔ کوئی بھی سینسیٹیو مٹیریل کا نیچر ہوگا، چاہے وہ جان بوجھ کے یا ان ایڈورٹنٹ، اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ بہت سارے ممالک میں یہ رائج ہے، یہ کوئی ہم پہلا ملک نہیں ہے جو یہ کر رہے ہوں گے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا VPN ایک اگر فائر وال لگاؤ تو اس میں سے گزر سکتا ہے؟ بالکل گزر سکتا ہے۔ VPN اس کو بیوقوف نہیں بنا رہا فائر وال کو، وہ اس روٹ سے جانے کے بجائے وہ اس روٹ سے جا رہا ہے۔ تو جب وہ اس روٹ سے جا رہا ہے تو فائر وال تب بھی پکڑ رہا ہے کہ اس IP ایڈریس نے اب ادھر سے راستہ اختیار کیا ہے جانے کے لیے۔ ڈس ایڈوانٹیج یہ ہے کہ جب آپ لوکیشنز بدلتے ہیں، ویسے بھی اب دیکھیے نا، میں نارملی اگر ایک مثال کے طور پہ نارملی فیس بک یا ٹویٹر یا یہ سب ایکسیس کر رہی ہوں، کوئی بھی جو فورمز ہیں اپنے کمپیوٹر سے، لیکن مجھے ایک فلم دیکھنی ہے جو پاکستان کے نیٹ فلکس پہ نہیں لگی، وہ یونائٹڈ اسٹیٹس یا نیدرلینڈز یا UK کے جو نیٹ فلکس کا ہے سیٹ اپ ادھر لگی ہوئی ہے، تو میں کیا کروں گی؟ میں VPN سے کروں گی ایکسیس، میں سے مطلب ہے کوئی بھی۔ تو جب میں ادھر سے ایکسیس کروں گی تو فوری طور پہ جو فائر وال ہے وہ ایک الرٹ ریلیز کرے گا، کیونکہ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ میں 2 گھنٹے پہلے پاکستان تھی، 2 گھنٹے بعد نیدرلینڈ چلی گئی، اس کے 3 گھنٹے بعد میں یونائٹڈ اسٹیٹس چلی گئی اور رات کو میں پھر پاکستان آ گئی۔ دس از ناٹ فزیکلی پاسبل۔ تو اس چیز کو فوراً جو فائر وال ہے وہ دیکھے گا، وہ جو الرٹ جائے گا تو لوگ دیکھیں گے کہ یہ جو ایک شخص اپنی IP ایڈریس
کو چینج کر رہا ہے کیونکہ اس سے آپ کا آئی پی ایڈریس لوکیشن بدل جاتا ہے وی پی این سے، تو وہ کیا بات کر رہا ہے ادھر، کیا کام کر رہا ہے؟ دوسرے، کیا وی پی این کو اللیگل ہونا چاہیے؟ بالکل بھی نہیں. اس لیے نہیں کہ آپ جہاں سے بھی کر رہے ہیں، پاکستان سے اگر کر رہے ہیں، خاص کر اب اگر فائر وال آپ لگاتے ہیں تو وہ بالکل گرفت میں اور پکڑ میں آتا ہے. اس سے آپ کوئی چالاکی نہیں دکھا رہے کہ جی ہم تو وی پی این سے چلے گئے تو کسی کو کیا پتا ہم کیا کر رہے ہیں. ایسا کچھ بھی نہیں ہونے والا. لیکن ایک ہائپوتھیٹیکل سچویشن ہم سوچتے ہیں کہ ایک کوئی شخص ہے جو باہر رہتا ہے، مطلب کوئی چاہے ایکسپیٹ ہے یا کوئی فورینر ہے، وہ پاکستان آیا ہے، اب اس کے پاس پیسے اس کو چاہیے اور اس نے وڈرا کرنا ہے، تو وہ کس طرح سے کرے گا ایکسیس آن لائن یا کسی طریقے سے اپنے اکاؤنٹ کو؟ وہ تو وہاں تو وہ باہر کا تو وہاں جا ہی نہیں سکتا سائٹ کے اوپر. تو وی پی این اگر نہیں ہوگا تو وہ کیسے کریں گے؟ تو یہ جو باہر سے ہمارے ہاں لوگ آتے ہیں، چاہے وہ فورینرز ہیں، چاہے وہ ڈپلومیٹس ہیں، چاہے وہ ہمارے اپنے گھر کے لوگ ہیں جو آتے جاتے رہتے ہیں، تو ان کے لیے بڑا تکلیف کا سامان بنے گا. تو میرے خیال میں وی پی این کو اللیگل بالکل نہیں قرار دینا چاہیے. یہ بچگانہ سوچیں آج کل کے ماحول میں، جبکہ گلوبلائزیشن اتنی زیادہ ہے، جبکہ اتنے زیادہ لوگ بہت کچھ کام کر رہے ہیں باہر کے ممالک میں، آن لائن کر رہے ہیں، اس پہ بھی ہم ابھی بات کریں گے. اب اگلا سوال آئیے کہ کیا وی پی این کی وجہ سے سپیڈ کم ہو جاتی ہے؟ جو ہمارے آئی ٹی ٹیکنالوجی کے منسٹر نے ایک بہت زرین بیان دیا کہ نیٹ کی سپیڈ آج کل اس لیے کم ہوئی ہوئی ہے کیونکہ وی پی این لوگ یوز کر رہے ہیں. ایسا بالکل بھی نہیں ہے. اف ایٹ آل، جن لوگوں کو میں جانتی ہوں، دیکھیں وی پی این کے دو ٹائپ کے یوزرز ہوتے ہیں. تو ان پیڈ ہوتے ہیں کہ جو اس وقت جس جگہ پہ وہ راؤٹر بہتر وہ سپیڈ ہوگی، ادھر آپ کو کبھی نیدرلینڈ لے جائے گا، کبھی یو کے، کبھی آسٹریلیا اور کبھی یونائٹڈ اسٹیٹس. یہ جنرل وہ ملک ہیں جہاں پہ ایک فری وی پی این آپ کو لے جا سکتا ہے. اور کچھ وی پی اینس کی ایسی سروس ہوتی ہے کہ جہاں پر آپ جو ہیں وہ پیسے دیتے ہیں اس کے لیے، رائٹ؟ سو دیٹ از اے پیڈ سروس. اب جب آپ وی پی این کا استعمال کرتے ہیں تو جو لوگ یوز کرتے ہیں وہ کہتے ہیں اس سے سپیڈ کم نہیں ہوتی، اس سے سپیڈ بہت زیادہ فاسٹ ہو جاتی ہے. اچھا، وہ میرے اگر میں استعمال کر رہی ہوں تو میرے کمپیوٹر پہ افیکٹ ہو سکتا ہے، جو لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ ہوتا ہی نہیں، زیادہ تیز ہو جاتا ہے. لیکن میری چونکہ انکرپشن کو وہ یوز کر رہا ہے وی پی این، تو میرا نیٹ سلو ہو سکتا ہے، وہ باقیوں کے اوپر کوئی اثر نہیں ڈال سکتا کیونکہ میں ان کے حصے میں سے تو نہیں نہ لے رہی، میں تو اپنے حصے کی انکرپشن کو ہی یوز کر رہی ہوں. لیکن ایسی بات درست بالکل نہیں ہے. اور جو میرے دوست جو ایک آئی ٹی کمپنی اون کرتے ہیں، ان سے بھی جب میں نے بات کی تو انہوں نے کہا یہ بات سراسر غلط ہے، ایسی بات نہیں ہے. اب ہم بات کرتے ہیں کہ اس وقت جو پاکستان کو ان تمام معاملات کو لے کے نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے. پہلے تو میں یہ بتا دوں کہ پاکستان نے ایک ریکارڈڈ 298 ملین US ڈالرز آئی ٹی ایکسپورٹس میں اس سال جون تک کے کما کے ملک کو دیا ہے، اور یہ 33% پچھلے سال سے زائد ہے. اور جو فسکل ایئر جون میں ختم ہوا، آئی ٹی ایکسپورٹس 3.2 بلین US ڈالرز پہ آ گئی تھی، جو 24% اپ تھا فرام 2.5 بلین US ڈالرز فسکل ایئر 2023 میں جو ختم ہوا. اچھا، اس وقت پی ایس ایچ اے کا کہنا ہے کہ ابھی تک جو یہ فائر وال لگ رہا ہے، اس کے لگنے کی امپلیمنٹیشن کی وجہ سے جو ڈیلیز آ رہی ہیں نیٹ میں، یہ جو ڈیلے ہے یہ وی پی این کے استعمال سے نہیں ہے، یہ امپلیمنٹیشن میں جو ڈیلیز آ رہی ہیں اس کی وجہ سے. یہ اسی طرح ہے، آپ کوئی کام کر رہے ہیں اور آپ کے کام میں آپ نے آدھا کھول دیا، اب آپ کہتے ہیں اب یہ میں بند کروں گا جب تک یہ آدھے سے کام چلاتا ہوں، یا تو ظاہر ہے وہ اس کی وہ سپیڈ نہیں ہو سکتی. ان کا کہنا ہے کہ آلریڈی پاکستان کو 300 ملین ڈالرز کا ہر مہینے نقصان ہو رہا ہے. اب یہ بہت بڑا نقصان ہے. لیکن اسلام آباد نے کا کہنا یہ بھی ہے کہ جو ہم یہ امپلیمنٹ کر رہے ہیں اس سے ہم کچھ سینسر نہیں کر رہے ہیں، ہم صرف مانیٹر کرنا چاہ رہے ہیں اور ہمیں الرٹ ہو کہ کون شخص کدھر. ظاہر ہے جو آج کل حالات ہیں کہ ہر طرح کا مٹیریل سوشل میڈیا پہ پھر رہا ہے، ہر قسم کا مٹیریل آ رہا ہے،
بہت کچھ ملک کی نیشنل انٹیگریٹی کے لیے بہت نقصان دہ بھی ہے، اور اس بات کو تو سبھی سمجھتے ہیں. لیکن یہ ایک میجر کرائسس ضرور ہے. جو یونیورسٹی آف آکسفورڈ آن لائن لیبر انڈیکس ہے، ان کا کہنا ہے کہ جو گلوبلی ممالک ہیں جو لیبر سپلائی کرتے ہیں دنیا کو، لیبر ورک فورس یعنی آن لائن اور وہ سارا کچھ، پاکستان اس میں تیسرے نمبر پہ آتا ہے. اور جہاں پہ ڈیسنٹ امپلائمنٹ ذرا بڑی دقت ہے نوکریاں ڈھونڈنے کی، بہت سارے لوگ آن لائن کام کر رہے ہیں. بہت ساری ملٹی نیشنلز ہیں جہاں پہ میں ذاتی طور پہ ایسے لوگوں کو جانتی ہوں جو پاکستان میں رہتے ہیں، وہ وہاں جاب کر رہے ہیں، اور ان کے ٹائمنگز اس حساب سے ہوتے ہیں جو ایسٹ کوسٹ ٹائم یا ویسٹ کوسٹ ٹائم جہاں پہ بھی وہ نوکری کر رہے ہیں اس حساب سے ان کے ٹائمنگ ہوں گے. اور وہ آفیشلی وہ ٹائم سے وہ ٹائم تک وہ کلاک کرتے ہیں کہ وہ دفتر میں سرکاری طور پہ موجود ہیں. ان کا اٹینڈنس اور وہ سارا معاملہ اس طرح ہی چلتا ہے. لیکن صرف نوجوان نہیں، بہت سارے اور فیلڈز کے لوگ ہیں جو میرے علم میں ہیں کہ آن لائن فیسلٹیز پرووائڈ کرتے ہیں اور پاکستان کے لیے زر مبادلہ بھی کماتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ اپنے گھر کے لیے وہ دال روٹی اور کھانا پینا بھی مہیا کرتے ہیں. سب سے پہلے تو آن لائن اسٹوڈنٹ پروگرامز بہت زیادہ ہیں. 2 مہینے کے کورسز، 6 مہینے کے کورسز. بہت یونیورسٹیز اب آن لائن آپ کو اسٹڈی کرنے کی اجازت دیتی ہیں. ایون پاکستان میں بیٹھے ہوئے بہت سارے ایسے ادارے ہیں جیسے HND کے کورسز ہیں. یہ ایک مثال صرف دے رہی ہوں، ایسی ہزاروں دے سکتی ہوں. اس میں آپ نے اپنی اسائنمنٹس تیار کر کے، جو یونیورسٹی ہے جو آپ کو وہ ڈگری دے رہی ہے ان کی سائٹ ہوتی ہے باہر کی، رائٹ؟ آپ نے اپنی اسائنمنٹ ایک ٹارگیٹڈ ٹائم کے اندر ادھر خود اپلوڈ کرنی ہوتی ہے. آپ کیسے کریں گے جب آپ کا نیٹ ہی اتنا سلو ہے اور آپ باہر ایکسیس نہیں کر سکتے؟ اس کے علاوہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو آن لائن ٹیوشنز دیتے بھی ہیں اور لیتے بھی ہیں، اور بہت زیادہ اچھی رقم باہر سے کوئی ڈالرز کما رہا ہے، کوئی پاؤنڈز میں لے رہا ہے، اور بہت عمدہ ان کی کمائی ہوتی ہے، اور ان کا گھر کا پورا اعتبار جو انحصار ہے وہ اس رقم پہ ہوتا ہے. اس کے علاوہ سائیکالوجسٹ اور سائیکائٹرسٹ جو باہر ملک میں ہیں یا ادھر ہیں، وہ باہر کے پیشنٹس بھی لیتے ہیں اور وہ آن لائن سیشنز کرتے ہیں. میرے ایک دوست جو ہال اسٹریٹ پہ پریکٹس کرتے ہیں UK میں، لیکن یہاں گلبرگ میں بھی ان کا آؤٹ لیٹ ہے، وہ جب پاکستان میں ہوتے ہیں اور اگر کوئی ایسے ایمرجنسی کے ان کے پیشنٹس ہوتے ہیں تو وہ آن لائن ان کا سیشن لیتے ہیں. وہ بندہ ادھر سے ان کے دفتر سے آن لائن ہوتا ہے، ان کے کلینک سے. اور جب وہ مانچسٹر میں یا ہارلے اسٹریٹ پہ ہوتے ہیں، دونوں جگہ میں سے کہیں، تو وہاں سے ادھر جو ان کا گلبرگ میں دفتر ہے، دا پیشنٹ ہیز ٹو کم دیئر، اور یہاں سے وہ آن لائن ان کے جو اسسٹنٹ ہیں ان کو کرتے ہیں اور آپ کا ان کے ساتھ سیشن ہوتا ہے. تو یہ تمام زر مبادلہ جو پاکستان میں آ رہا ہے، اور ہزاروں میں ایسی اگزامپلس دے سکتی ہوں، ان سب کا بے انتہا نقصان ہو رہا ہے. تو میری حکومت سے یہ گزارش ہے کہ ہم آپ کے مسائل کو سمجھتے ضرور ہیں، لیکن اس معاملے کو جتنے جلدی سے جلدی آپ اس کو سیٹ کر سکیں، اس کو رواں کر سکیں، تاکہ لوگ جن کا نقصان ہو رہا ہے اور جن کے گھر سفر کر رہے ہیں اور پاکستان کا نقصان ہو رہا ہے اس سے ہم بچ سکیں. اگر آپ کو پروگرام پسند آیا ہو تو لائک کریں، کمنٹ باکس میں کمنٹ دینا نہ بھولیں. آپ یقین کیجئے میں ہر کمنٹ پڑھتی ہوں، اور مجھے بڑا کچھ ایسے اینگلز میرے ریڈرز بتاتے ہیں، کیونکہ الحمدللہ میرے جو ویورز ہیں ان کی تعداد زیادہ تر بڑے سلجھے ہوئے اور پڑھے لکھے لوگوں کی ہے. کیونکہ مجھ سے چسکا مسکا تو ہوتا نہیں ہے نا. لوگ کہتے ہیں بھائی آپ کچھ چسکا وغیرہ کریں تو لوگ دیکھیں، وہ میں کر نہیں سکتی. تو مجھے بڑا کچھ سیکھنے کو بھی ملتا ہے. جیسے میں نے کہا یہ جو ٹاپک ہے اس میں بھی مجھے کسی نے کہا کہ آپ اس پہ کیوں نہیں کرتی بات، دیکھیں کسی کو سمجھ نہیں آ رہی، ہمیں سمجھ نہیں آ رہی. تو جب میں نے بیٹھ کے ٹائم نکالا اور بہت اس پہ ریسرچ کیا اور ریلیونٹ لوگوں سے میں نے ملاقات کری تو بڑی کچھ چیزیں کلیئر ہوئیں. آج تک کے لیے اتنا ہی، اگلی دفعہ تک کے لیے خدا حافظ.